السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں نعیم زبیری۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مختلف شعبوں میں اعانتی نظام میں اصلاحات حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے تاکہ مستحق لوگوں تک اس کے ثمرات پہنچ سکیں۔ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام نے مذہب کے نام پر دہشت گردی، انتہا پسندی، فرقہ وارانہ تشدد اور بے گناہ افراد کے قتل کو غیر اسلامی قرار دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے وزیر خارجہ اور دیگر وزراء کے ہمراہ آج اسلام آباد میں ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حزب اختلاف سے کہا کہ وہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے ٹھوس تجاویز دیں۔ آج ملک بھر میں مختلف دورانیے کی انسدادی پولیو مہم شروع ہوئی۔ آزاد کشمیر کے صدر نے کہا ہے کہ کشمیر کے نہتے عوام اپنے حق خود ارادیت کے لیے لڑتے رہیں گے۔ ریڈیو پاکستان کی ڈائریکٹر جنرل نے تحریک آزادی کشمیر کو مؤثر انداز میں اجاگر کرنے پر ریڈیو مظفرآباد کے کردار کی تعریف کی ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ قابض افواج تلاشی اور محاصرے کی کارروائیوں کی آڑ میں روزانہ کی بنیاد پر کشمیریوں کا قتل عام کر رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس میں عام بحث کل نیو یارک میں شروع ہوگی۔ فلسطین نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ عرب ریاستوں کو فلسطینی اتھارٹی کی حمایت سے روک رہا ہے۔ کچھ نوازوں کا شفیقہ عطا ہو، گھر پہ آیا ہو بن کر سلامی۔ یہ آواز تھی معروف صوفی قوال اور نعت خواں مقبول احمد صابری کی، جن کی آج نویں برسی منائی گئی۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اس بات کو یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے کہ سبسڈیز کا فائدہ مستحق عوام کو پہنچے۔ وہ حکومت کی جانب سے مختلف شعبوں کو فراہم کی جانے والی سبسڈیز کے نظام کو شفاف اور منظم بنانے کے بارے میں آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قومی خزانے سے فراہم کی جانے والی سبسڈیز کا مقصد معاشرے کے کمزور طبقات کی مدد کرنا اور معاشرتی اور معاشی ترقی کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر مستحق افراد کی جانب سے سبسڈیز کا غلط استعمال وسائل کا ضیاع ہے اور مستحق افراد کی حق تلفی ہے۔ وزیر اعظم نے تھنک ٹینک کی کوششوں کو سراہا اور ہدایت کی کہ حکومت کی ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر قابل عمل تجویز کے لیے لائحہ عمل تیار کیا جائے تاکہ ان پر مرحلہ وار طریقے سے عمل درآمد کیا جا سکے۔ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام نے مذہب کے نام پر دہشت گردی، انتہا پسندی، فرقہ وارانہ تشدد اور بے گناہ افراد کے قتل کو غیر اسلامی قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں آج تیسرے پہر اسلام آباد میں منعقدہ وحدت امت کانفرنس میں ایک مشترکہ اعلامیہ منظور کیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے مقرر کو انبیاء کرام، اہل بیت، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، ازواج مطہرات، امام صاحبان اور حضرت امام مہدی کی شان میں گستاخی کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ تمام مذہبی فرقے اوپر دیے گئے کسی بھی فعل میں ملوث ہونے والے فرد کی متفقہ طور پر مذمت کریں گے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اسلام کے کسی بھی مسلک کو کافر قرار دیا جائے اور نہ ہی کسی مسلم اور غیر مسلم کو ماورائے عدالت قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ اعلامیے میں کتب، پمفلٹ سمیت منافرت پر مبنی مواد کی اشاعت یا کیسٹس، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے نفرت پھیلانے پر مکمل پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ مختلف مکاتب فکر کے لوگوں سے اظہار یکجہتی اور بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے عوامی سطح پر مشترکہ اجتماعات کا اہتمام کیا جائے۔ اعلامیے میں حکومت پر ان افراد کے خلاف کارروائی کرنے پر زور دیا گیا جو عبادت گاہوں اور غیر مسلموں کی مقدس مقامات کی بے حرمتی میں ملوث ہیں، کیونکہ اقلیتوں کی جانوں، ان کی عبادت گاہوں اور املاک کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اعلامیے میں حکومت پر نیشنل ایکشن پلان کو مکمل طور پر نافذ کرنے پر زور دیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے علماء کرام پر زور دیا کہ وہ ملک میں فرقہ واریت ختم کرنے اور بین المذاہب ہم آہنگی اور صبر و تحمل کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے خلاف کئی سازشوں ہوئیں
مگر ملک کے عوام دشمن کے مذموم عزائم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہے۔ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ حکومت معاشرے میں انتشار پھیلانے والے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرے گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے حزب اختلاف سے کہا ہے کہ وہ قومی اداروں کو سیاست میں گھسیٹنے سے باز رہیں کیونکہ یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ وزیر خارجہ نے وزیر اطلاعات سید شبلی فراز، منصوبہ بندی کے وزیر اسد عمر اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر فواد حسین کے ہمراہ آج سپہر اسلام آباد میں ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حزب اختلاف کی گزشتہ روز کی کانفرنس حکومت سے کوئی رعایت یا قومی مفاہمتی آرڈیننس حاصل نہ ہونے پر ان کی مایوسی کی عکاس ہے۔ نا امیدی کی گردان تھی جو دہرائی گئی کل کے اجلاس میں۔ کل کا اجلاس جو ہے تضادات کا مجموعہ ہے۔ سب سے زیادہ شادیانے کہاں بج رہے ہیں؟ آپ کے پڑوس میں۔ کیوں؟ کہ ہر اس ادارے کو نشانہ بنایا گیا جس ادارے سے وہ خائف ہیں۔ وزیر خارجہ نے ملک کی خارجہ پالیسی پر حزب اختلاف کے اعتراضات مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا افغان امن عمل میں سہولت کار کی حیثیت سے پاکستان کے کردار کی معترف ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑی کامیابی ہے کہ اب بین الافغان مذاکرات اس ملک میں پائیدار امن کے لیے شروع ہو چکے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی، اسلامی ممالک کی تنظیم، عالمی انسانی حقوق کے اداروں اور دوسرے فورمز پر جموں و کشمیر کے مسئلے کو مؤثر طور پر اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف حزب اختلاف حکومت کی کشمیر پالیسی پر تنقید کر رہی ہے جبکہ دوسری طرف انہوں نے پارلیمان سے کشمیر کے حوالے سے قراردادوں کی منظوری کے لیے حکومت کی حمایت کی۔ حزب اختلاف کے اس دعوے کو کہ پاک چین اقتصادی راہداری کو ختم کیا جا رہا ہے مسترد کرتے ہوئے شاہ محمود نے کہا کہ سی پیک کے تمام منصوبے جاری ہیں اور مقررہ وقت پر مکمل کر لیے جائیں گے۔ وزیر اطلاعات و نشریات سید شبلی فراز نے کہا کہ حزب اختلاف ریاستی اداروں کو متنازع بنا رہی ہے جو ملک یا جمہوریت دونوں کے مفاد میں نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو پورے انتخابی عمل کو بدنام کرنے کے بجائے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے ٹھوس تجاویز دینی چاہیے۔ الیکشن کو متنازع بنانا، یہ تو ظاہر ہے کہ جب ہم نے یہ وتیرہ دیکھا ہے ان کا کہ جب چیزیں ان کے منشا کے مطابق ہوں، اگر جو الیکشن وہ جیت جائیں وہ الیکشن ٹھیک ہے، جو الیکشن وہ نہ جیتے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اس قسم کی کنفیوژن پھیلانا، چیزوں کو جان بوجھ کر متنازع بنانا، اس سے وہ نہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں نہ جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں۔ منصوبہ بندی کے وزیر اسد عمر نے حزب اختلاف کی سوچ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی بدعنوانی کو چھپانے اور ذاتی مفادات کے لیے یہ چالیں چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے حزب اختلاف نے اپنی بات نہ ماننے پر فوج، عدلیہ اور قومی احتساب بیورو سمیت ریاستی اداروں سے جنگ شروع کر دی ہے۔ بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کی سیاسی واپسی ہو گئی، اور وہ کیسے واپسی ہو گئی کہ اس نے پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ کر دیا۔ یہ جو کامیابیاں جو حاصل ہو رہی ہیں وہ اس لیے حاصل ہو رہی ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ایک حکومت کام کر رہی ہے جہاں فوج اور سول لیڈرشپ جو ہے وہ ساتھ مل کے پاکستان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ حکومت نے اپوزیشن کی جانب سے دانستہ طور پر پیدا کیے گئے معاشی بحران پر کامیابی سے قابو پایا اور ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ اپوزیشن نے پاکستان کو FATF کی بلیک لسٹ سے بچانے اور واپس گرے لسٹ میں لانے کے لیے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس سے متعلق قانون سازی کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے رہنماؤں کی کل کی تقاریر کو بھارت میں سراہا گیا۔ اسد عمر نے کہا کہ ملک میں جمہوری نظام پوری طرح فعال ہے اور سول اور فوجی قیادتیں تمام امور میں تعاون کر رہی ہیں۔ وزیر سائنس و ٹیکنالوجی چودھری فواد حسین نے کہا کہ حکومت نے اپوزیشن رہنماؤں کی تقاریر براہ راست نشر کرنے کی اجازت دے کر رواداری کی نئی روایات قائم کی ہیں۔ انہوں نے کہا نواز شریف چاہتے تھے کہ ادارے ان کی بدعنوانی کا تحفظ کریں مگر ان کے انکار پر ان کے خلاف ہو گئے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ آج ملک بھر میں مختلف دورانیے کی انسداد پولیو مہم شروع ہوئی۔ مہم کے دوران ملک بھر میں 5 سال سے کم عمر کے 4 کروڑ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پنجاب میں بھی آج پولیو مہم کا آغاز کیا گیا۔ تفصیل ہماری لاہور کی نمائندہ شازیہ مشتاق سے۔ پنجاب بھر میں آج پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ پولیو مہم 25 ستمبر تک جاری رہے گی۔ پنجاب بھر میں 5 سال اور اس سے کم عمر کے 1 کروڑ 90 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس ضمن میں ہدف کے حصول کے لیے 44,000 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ مہم کا آغاز کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ PTI حکومت پنجاب کو پولیو فری صوبہ بنانے کا تہیہ کیے ہوئے ہے۔
सिंध में भी पोलियो मुहिम आज शुरू हुई। मजीद तफसील बता रहे हैं हमारे कराची के नुमाइंदे मोहम्मद वकास। मुहिम का इनेकाद सिंध के तमाम 29 अजला में होगा, जिसमें 91,48,000 से जायद 5 साल से कम उम्र के बच्चों को इत्सदादे पोलियो के 2 कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मुहिम में 50,000 पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाएंगे, जबकि शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी इत्सदादे पोलियो रज़ाकार तैनात होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो मुहिम शुरू हुई। मजीद तफसीलात हमारे पेशावर के नुमाइंदे जौहर अली की इस रिपोर्ट में। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक मुहिम के दौरान 5 साल तक के 65 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के खिलाफ कतरे पिलाए जाएंगे। इस मकसद की खातिर 28,000 पोलियो टीमें तश्कील दी गई हैं, जो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। पोलियो की टीमें बस स्टॉपों, रेलवे स्टेशन, अफगान महाजरीन के कैंपों और दूसरे अवामी मकामात पर मौजूद रहेंगी। बलूचिस्तान में भी पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। तफसील जानते हैं अपने कोयटा के नुमाइंदे हुसैन फारूक से। बलूचिस्तान के 33 अजला में आज से 4 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। पोलियो मुहिम के दौरान तकरीबन 25 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मुहिम में मजमूई तौर पर 10,000 टीमें हिस्सा ले रही है। सूबाई कोऑर्डिनेटर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बलूचिस्तान राशिद रजाक ने मीडिया, अवाम और हर शहरी से अपील की है कि वो इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए अपना किरदार अदा करे। गिलगित बल्तिस्तान में पोलियो मुहिम की तफसीलात के हवाले से ये हैं हमारे गिलगित के नुमाइंदे शेर मोहम्मद। 5 रोजा इस मुहिम के दौरान तमाम अजला में 2,39,000 से जायद 5 साल से कम उम्र बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस मकसद के लिए 1653 टीमें तश्कील दी गई हैं, जो मुकर्रर मुकामात के अलावा घर घर जाकर कतरे पिलाएंगी। मौसमियाती तब्दीली के बारे में मुआविन खुसूसी मलिक अमीन असलम ने कहा है कि हुकूमत के 10 अरब दरख्त लगाने के सुनामी प्रोग्राम का खुद मुख्तार तीसरे फरीक की तरफ से जायजा कराया जाएगा, ताकि इसकी शफाफियत और साख को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, खुराक और ज़राअत का इदारा और कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बैनुल अक़वामी यूनियन इस मकसद के लिए मुआहदे पर दस्तखत कर रहे हैं। मुआविन खुसूसी ने कहा कि सूबों के ताउन से 10 अरब दरख्त लगाने के लिए जामे मंसूबे पर अमल दरामद किया जा रहा है। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो देरीना तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। आलमी यौम अमन के हवाले से आज इस्लामाबाद में एक सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जियों की मजम्मत करते हुए स्पीकर ने कहा कि भारतीय फौज को बेगुनाह और निहत्ते कश्मीरी अवाम पर जुल्म और तशद्दुद की खुली छूट हासिल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के सामने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने के लिए मुअस्सर कोशिशें कर रहा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने सेमिनार से खिताब करते हुए अमन के नाम निहाद आलमी निगहबानों पर जोर दिया कि वो गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय मजालिम और कत्लेआम पर अपनी खामोशी तोड़ें। उन्होंने कहा कि मोदी का भारत खत्ते में अमन के लिए संगीन खतरा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर ने कहा कि गुज़श्ता साल 5 अगस्त को आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद 17 लाख हिंदुओं को कश्मीर में आबाद होने का हक दिया गया है। उन्होंने कहा कि निहत्ते कश्मीरी अपने हक़ खुद इरादियत के लिए लड़ते रहेंगे और जमीन पर कोई ताकत नहीं उन्हें आज़ादी का बुनियादी हक हासिल करने से नहीं रोक सकती। कश्मीर के बारे में पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन शहरयार आफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान मसला कश्मीर पर कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हम निहत्ते कश्मीरियों के लिए आवाज उठाने की गरज से पेशगी इक़दामात करने की सोच रखते हैं। उन्होंने तमाम सियासी जमातों से कहा कि वो आगे आएं और कश्मीर के लिए अपना किरदार अदा करें। डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान अम्बरीन जान ने रेडियो के मुलाजमीन पर जोर दिया है कि वो मेहनत और लगन से काम करके रेडियो का तशख़्ख़ुस बेहतर बनाएं। मुजफ्फराबाद रेडियो स्टेशन के दौरे के मौके पर मुलाजमीन से बातचीत करते हुए उन्होंने महदूद वसाइल और अमले के साथ तहरीक आज़ादी कश्मीर को मौसर तौर पर उजागर करने पर रेडियो मुजफ्फराबाद के किरदार को सराहा। अम्बरीन जान ने कहा कि रेडियो मुजफ्फराबाद भारतीय प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब देते हुए कश्मीर के मजलूम अवाम की आवाज बन सकता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि 100 किलोवाट पर मुश्तमिल हाई पावर ट्रांसमीटर की तनसीब से लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी जानिब रहने वाले कश्मीरियों तक रेडियो की साफ आवाज पहुंचेगी। डायरेक्टर जनरल ने ब्रॉडकास्टिंग हाउस मुजफ्फराबाद में बाग़ शोहदा का भी इफ्तिताह किया और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की।
دنیا بھر میں آج عالمی یوم امن منایا جا رہا ہے، جبکہ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے عوام عزت و وقار کے ساتھ امن کے خواہاں ہیں۔ یہ دن ان افراد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منایا جا رہا ہے جنہوں نے دنیا بھر میں امن کے فروغ اور تنازعات کے خاتمے کے لیے کام کیا۔ اس سال اس دن کا موضوع ہے مل کر امن قائم کریں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس دن کو امن کے تصورات کو مستحکم تشدد کے خاتمے اور جنگ بندی سے منسوب کیا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارتی فورسز روزانہ کی بنیاد پر مقبوضہ علاقے کے طول و عرض میں محاصروں اور تلاشی کی کارروائیوں کی آڑ میں کشمیریوں کی نسل کشی کر رہی ہیں۔ حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد نے آج سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ 18 جولائی کو شوپیاں میں ایک جعلی مقابلے میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں 3 مزدوروں کا قتل اس حقیقت کی تازہ مثال ہے کہ کس طرح بھارتی فورسز بے گناہ نوجوانوں کو غیر ملکی عسکریت پسند قرار دے کر شہید کر رہی ہیں۔ حریت رہنما نے خبردار کیا کہ بھارت جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے مذموم ہتھ کنڈوں کا سہارا لے رہا ہے اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ جنگ کی فضا پیدا کر کے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 75واں اجلاس کل نیو یارک میں قائم اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں شروع ہوگا۔ یہ اجلاس بدھ سے ہفتے تک 4 دن جاری رہے گا، جبکہ اجلاس کی بحث رواں ماہ کی 29 تاریخ کو ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان جمعے کو ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اجلاس میں مشترکہ طور پر کورونا وائرس کے حوالے سے مؤثر کثیر جہتی اقدامات زیر بحث لائے جائیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اقوام متحدہ اور دیگر اعلیٰ سطح کے معاہدوں کو 75 برس مکمل ہونے پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے۔ اقوام متحدہ اپنی 75ویں سالگرہ کے موقع پر پہلی مرتبہ کورونا وائرس کے باعث بحران کے تناظر میں عالمی رہنماؤں کے ورچوئل اجلاس کا انعقاد کر رہا ہے۔ اور بین الاقوامی خبریں آپ نے سنی، اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ قومی T20 کرکٹ کپ کے لیے شاداب خان کو ناردرن ایریاز ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا ہے، جبکہ سعد نسیم بابر اعظم کی جگہ وسطی پنجاب کی قیادت کریں گے۔ پی سی بی کے ذرائع کے مطابق یہ تبدیلیاں اس لیے کی گئی ہیں کیونکہ بابر اعظم اور عماد وسیم وائٹلٹی بلاسٹ کھیلنے کے لیے انگلینڈ میں موجود ہیں۔ ادھر ٹیسٹ اور T20 سیریز کے لیے دورہ انگلینڈ پر گئے ہوئے قومی ٹیم کے کھلاڑی جمعے کو اپنی ٹیموں کو جوائن کریں گے۔ زمبابوین کرکٹ بورڈ نے اکتوبر میں دورہ پاکستان میں محدود اوورز کی سیریز کے لیے 25 رکنی ٹریننگ اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ کیمپ میں کھلاڑیوں کی ٹریننگ کا سلسلہ کل سے ہرارے میں شروع ہوگا۔ زمبابوے کرکٹ کے چیئرمین تاوینگوا مکھولانی نے کہا کہ توقعات کے مطابق مقابلوں کے لیے پاکستان کا رخ کریں گے اور کھلاڑیوں کو ایک بار پھر انٹرنیشنل کرکٹ دیکھنے کو ملے گی، جس سے وہ کورونا وائرس کے باعث چند ماہ تک محروم رہے۔ واضح رہے کہ دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز اگلے ماہ کی 20 تاریخ سے شروع ہوگی اور 3 میچوں پر مشتمل ون ڈے سیریز ملتان میں ہوگی، جبکہ تینوں T20 کی میزبانی راولپنڈی کو سونپی گئی ہے۔ جونیئر ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کی تیاری کے لیے قومی کھلاڑیوں کا تربیتی کیمپ کل سے ایبٹ آباد میں شروع ہوگا۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے مطابق جونیئر ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ 21 سے 30 جنوری 2021 تک ڈھاکے میں کھیلا جائے گا۔ 35 کھلاڑی کیمپ میں حصہ لیں گے۔ دوسری جانب قومی جونیئر گول کیپرز کا فزیکل فٹنس اینڈ ٹریننگ کیمپ جمعے سے نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں لگایا جائے گا، جس میں اولمپئن ناصر احمد 7 گول کیپرز کو تربیت دیں گے۔ اطالوی اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے مرد و خواتین کے سنگلز فائنل میچ آج رات کھیلے جائیں گے۔ مردوں کے سنگلز مقابلوں میں سربیا کے نوواک یوکووچ کا مقابلہ ارجنٹائن کے ڈیگو شوارٹزمین سے ہوگا، جبکہ خواتین کے سنگل مقابلوں کے فائنل میں رومانیہ کی سیمونا ہیلپ اور چیک ریپبلک کی کیرولینا مد مقابل ہوں گی۔ آئندہ ہفتے سے شروع ہونے والا فرینچ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ آغاز سے قبل ہی کورونا وائرس کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ کوالیفائنگ راؤنڈ میں شریک مزید 2 کھلاڑیوں میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد تعداد 5 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 3 وہ کھلاڑی بھی کورونا کا شکار ہو گئے ہیں جنہوں نے کورونا پازیٹو کوچ سے تعلق رکھا۔ ٹورنامنٹ منتظمین نے کورونا پازیٹو نتائج کے بعد 5 کھلاڑیوں کو مقابلوں میں شرکت سے روک دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق منتظمین نے متاثرہ کھلاڑیوں کے نام ظاہر نہیں کیے، جبکہ فیڈریشن آف فرینچ ٹینس کے حکام نے اب تک مجموعی طور پر 900 لوگوں کے ٹیسٹ کرائے ہیں۔ فرینچ اوپن کے مقابلے 27 ستمبر سے 11 اکتوبر تک پیرس میں شیڈول ہیں۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔
मुल्क में रवा माली साल के पहले 2 माह में चमड़े की बरामद में गुज़श्ता बरस के इसी अरसे की निस्बत 8.39% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के इदारा शुमारियात की तरफ से जारी करदा जुलाई अगस्त 2020 के आदाद शुमार के मुताबिक रवा बरस $98,232 मालियत की चमड़े की मसनूआत बरामद की गई, जबकि गुज़श्ता बरस के इसी अरसे में $90,627 मालियत का चमड़ा बरामद किया गया था। मौजूदा माली साल में चमड़े से बने मलबूसात की बरामद में 2.18% इजाफा हुआ है, जिसकी मालियत 52,532 है। मुल्क के तिजारती खसारे में जारी माली साल के पहले 2 महीनों में गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में 8.32% की कमी रिकॉर्ड की गई है। स्टेट बैंक और पाकिस्तान ब्यूरो बराए शुमारियात के आदाद शुमार के मुताबिक जुलाई ta अगस्त 2020 मुल्क के तिजारती खसारे का हजम $3.38 अरब रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में 8.32% कम है। मुल्क में बिजली के शोबे में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में जारी माली साल के इब्तदाई 2 माह में गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 162.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक की जानिब से इस हवाले से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक जुलाई और अगस्त 2020 में मुल्क में बिजली की पैदावार के शोबे में मजमूई तौर पर $42 मिलियन की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान की ऐवान हाई सनत व तिजारत की फेडरेशन ने मकामी और गैर मुल्की ताजरों पर जोर दिया है कि कबायली अजला में सरमायाकारी के मौके पर गौर किया जाए। फेडरेशन के नायब सदर कैसन खान दाऊदज़ई ने पेशावर में आज कारोबारी बरादरी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जमशुदा कबायली अजला में सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत बेहतर हुई है और सरमायाकारों को सरमायाकारी के लिए मौजू मकाम, मादनी वसाइल और अफरादी क़ुव्वत से भरपूर इस्तेफादा करना चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया कि KSE 100 इंडेक्स 330 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के अख्तिताम पर 42,174 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 433 मिलियन से जायद हिस्से रिकॉर्ड किया गया। आज मजमूई तौर पर 408 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ। आइलैंड टेक्सटाइल कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज्यादा ₹72.61 का इजाफा, जबकि कॉलगेट पॉम के हिस्से की कीमतों में ₹101.83 की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला अमरीकी डॉलर कीमत खरीद ₹164.09 और कीमत फरोख्त ₹167.91, पाउंड स्टर्लिंग ₹212.60 और ₹217.60, यूरो ₹194.69 और ₹199.26, जापानी येन कीमत खरीद ₹1.57 और कीमत फरोख्त ₹1.61। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत ₹98,337 रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ते 24 घंटे के दौरान 1,03,571 मीट्रिक टन सामान की नकल अमल हुई। तिजारती खबरों के बाद अब पेश हैं कुछ खबरें फन की दुनिया से मुताल्लिक। मारूफ सूफी कव्वाल और नातख़्वां मकबूल अहमद साबरी की आज 9वीं बरसी मनाई गई। मजीद तफसील हमारी फैसलाबाद की नुमाइंदा अफ़ाफ सईद से। मकबूल अहमद साबरी 12 अक्टूबर 1945 को पैदा हुए। कवाली का जिक्र हो और साबरी बरादरान का तज़किरा ना हो, ये नामुमकिन है। गुलाम फरीद और मकबूल अहमद साबरी ने कई ऐसी कवालियाँ पढ़ी जो इन्हें शोहरत की बुलंदियों पर ले गई। मकबूल अहमद साबरी ने अपने भाई के साथ मिलकर कवाली के फन को अरूज पर पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। इनकी शानदार फनी खिदमात के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा। मारूफ गुलकार तुफैल नियाजी की आज 30वीं बरसी मनाई गई। मजीद तफसील हमारे नुमाइंदे सज्जाद परवेज से। तुफैल नियाजी सन 1926 में जिला जालंधर के गांव मुंडेरा में पैदा हुए थे। तुफैल नियाजी ने पहले पहल नौटंकियों में शिरकत की और ससी पुन्नू, हीर रांझा, सोनी महिवाल और पूरन भगत जैसे क्लासिकल ड्रामों में हीरो का किरदार अदा किया और फिर अपनी एक संगीत पार्टी कायम करके मुख्तलिफ मकामात पर गाने के सिलसिले का आगाज किया। 26 नवंबर सन 1964 को पाकिस्तान टेलीविजन की इफ्तिताही नशरियात का आगाज उनके मशहूर गाने लाई से हुआ। 70 की दहाई में वो लोक विरसा के इदारे से वाबस्ता हुए और टेलीविजन के मशहूर प्रोग्राम लोक तमाशा में खुद भी गाने गाए और दूसरों के गानों की धुनें भी तरतीब दी। सन 1983 में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी अता किया था।
مشہور گلوکارہ نور جہاں کا آج یوم پیدائش منایا گیا۔ وہ 1926 میں آج کے دن قصور میں پیدا ہوئیں۔ نور جہاں برصغیر میں اپنے دور کی عظیم ترین گلوکارہ تھیں۔ انہیں ملکہ ترنم کا خطاب دیا گیا تھا۔ نور جہاں کو 1965 کی جنگ کے دوران ملی نغمے گانے پر صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وہ 23 دسمبر 2000 کو دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گئیں۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کا خلائی جہاز وائجر 1 زمین سے 20 ارب جبکہ وائجر 2 17 ارب کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچ گیا ہے۔ وائجر 1 اور 2 پر نصب مواصلاتی اور دیگر آلات ابھی تک کام کر رہے ہیں اور مختلف اجرام فلکی کے بارے میں ڈیٹا زمین پر ارسال کر رہے ہیں۔ برطانیہ میں ہونے والی تحقیق میں پہلی مرتبہ طویل تنہائی اور ٹائپ 2 ذیابیطس کے درمیان تعلق دریافت ہوا ہے۔ اس ضمن میں اوسطاً 65 سال سے زائد عمر کے ہزاروں افراد کا کئی برس تک جائزہ لیا گیا۔ یہ تحقیق یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں کی گئی، جس میں ماہر نفسیات کا تیار کردہ ایک پیمانہ استعمال کیا گیا جو تنہائی کو ظاہر کرتا ہے۔ خلا میں راکٹ کے ذریعے مصنوعی سیارے اور دیگر سامان بھیجنے کا عمل آسان، محفوظ اور مؤثر بنانے کے لیے چین نے بڑے بحری جہازوں کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اور اب موسم کی رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، جبکہ زیریں علاقوں میں شدید گرم رہے گا۔ اس کے علاوہ آج ملک بھر میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ حرارت آج تربت میں زیادہ سے زیادہ 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ نورپور تھل، لسپیلا، سکھر اور دادو میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے دوسرے شہروں میں صورتحال اس طرح سے رہی۔ اسلام آباد میں آج زیادہ سے زیادہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، لاہور میں 38، کراچی میں 38، پشاور میں 37، کوئٹہ میں 32، مری میں 27، دیر میں 33، راولا کوٹ میں 28، سری نگر میں 29، جموں میں 34، لیہ میں 18، پلوامہ میں 29، اننت ناگ میں 28، شوپیاں میں 27 اور بارامولہ میں زیادہ سے زیادہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ مختلف شعبوں میں اعانتی نظام میں اصلاحات حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے تاکہ مستحق لوگوں تک اس کے ثمرات پہنچ سکیں۔ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام نے مذہب کے نام پر دہشت گردی، انتہا پسندی، فرقہ وارانہ تشدد اور بے گناہ افراد کے قتل کو غیر اسلامی قرار دیا ہے۔ آج ملک بھر میں مختلف دورانیے کی انسداد پولیو مہم شروع ہوئی۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو چودھری ضمیر اشرف، مدیر ہوم ڈیسک غلام مشتبہ میمن، مدیر فورن ڈیسک نور حسین چند، مدیر کھیل سائنس فن اور تجارت فریحہ حسن، کوارڈینیشن ایڈیٹر محمد عباس، مدیران اعلیٰ لیاقت سعید اور محمد بشیر بنگش، نگران اعلیٰ عبدالہادی مایار۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔